أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 75 سے لے کر کے آیت نمبر 78 یعنی 70 پر 5، 70 پر 6، 70 پر 7، 70 پر 8 یہ کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے، اور واقعے کو بیان کرنے کا مقصد بھی وہی ہے کہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلانا مقصود ہے، مومنوں کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں مشغول ہوتے ہیں وہ ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی طرح سے سربلند رہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، شرکشی اور بغاوت پہ آمادہ ہوتے ہیں، ان کا انجام ہر حال میں فرعون کی طرح سے ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. اور پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف اپنی معجزے اور نشانیاں دے کر کے بھیجا. فاستكبروا، لیکن وہ لوگ اکڑ گئے. وكانوا قوما مجرمين، اور وہ لوگ مجرم قوم تھے ہی. فلما جاءهم الحق من عندنا، اور جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو ان لوگوں نے کہا ان هذا لسحر مبین، یہ بالکل کھلا ہوا جادو ہے. معزز سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ فرعون ایک بہت ہی جابر و ظالم بادشاہ، اور اس قدر جابر اور ظالم اور اس قدر تکبر اور تعلی کرنے والا یہ بادشاہ کہ اس نے اپنی قوم کو، اپنی رعایا کو یہ واضح طور پر ایکسپٹ کرا دیا کہ میں ہی تمہارا معبود ہوں، میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور تمہاری ہر اچھائی اور برائی مجھ سے ہی جڑی ہوئی ہے. جب اس کی فرعونیت اور خدائی کا دعویٰ حد سے آگے بڑھنے لگا اور اپنے ہی ملک میں رہنے والے بنی اسرائیلیوں کو جب اس نے ایک عرصے سے قید کر کے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے اور ان کا ظلم جب انتہا کو پہنچ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو منتخب فرمایا، ان کو نبی بنایا، ان کو رسول بنایا، ان کے ساتھ ان کے بھائی کو بھی تائید اور تقویت کے لیے بھیجا اور ان کو معجزے عطا کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور ان کے درباریوں کے درباریوں کے پاس اپنی معجزے لے کر کے بھیجا. جب یہ دونوں پیغمبر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس آئے تو کہا کہ دو چیز کی دعوت دی. پہلی دعوت یہ دی کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جو برحق معبود ہے اس کے اوپر ایمان لے آؤ اور اپنی تمام تکبر اور بڑائی کو چھوڑ دو، اس رب پر ایمان لاؤ جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے. اور دوسری دعوت اور دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ بنی اسرائیل کو جو تم نے اپنی غلامی میں ایک عرصے سے قید کر کے رکھا ہے اور ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر کے رکھے ہیں، فوراً اس کو اپنی آزادی سے آزاد کرو، اپنی غلامی سے آزاد کرو اور ہمارے ساتھ روانہ کرو. لیکن فرعون جیسا ظالم و جابر خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا حکمران اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام یہ مطالبہ کرے تو کیا وہ یہ مانے گا؟ اس کو یہ چیز راس نہیں ہے. فوراً اس نے کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو اور تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو تو اپنی نبوت اور رسالت کی تصدیق میں نشانیاں پیش کرو. فوراً موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا عصا پھینکا. جب پھینکا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا، بڑا اجگر سانپ، اور اس کے دربار میں دوڑنا شروع کر دیا. جب وہ دوڑنا شروع کیا تو فرعون اور اس کے درباری ڈر گئے اور ملتجیانہ نظروں سے بالکل عاجزی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے. فوراً موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو پکڑا تو پھر سے وہ لاٹھی بن گیا، عصا بن گیا.
اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنے جیب میں ڈالا، جیب میں ڈال کر کے نکالا تو وہ بالکل روشن اور چمکتا ہوا ہاتھ بنا، اور پھر جب اس کو جیب میں ڈالا تو پھر معمولی ہاتھ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ان دونوں معجزے اور نشانی اور موسیٰ علیہ السلام کی بے مثال جرأت و ہمت کو دیکھ کر کے فرعون اور اس کے درباری دل میں ڈر گئے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، لیکن چونکہ بادشاہت ہے، چودراہٹ ہے، درباریوں کو بڑا بڑا عہدہ ملا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس رسول کی رسالت پر ایمان لے آئے تو یہ ساری چودراہٹ سے ہاتھ دھونی پڑے گی، موسیٰ اور ہارون کی اتباع کرنی پڑے گی، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ ان کو آنے والے خطرات کا جب احساس ہوا تو بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانے، ان کے اوپر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرے، اس نے تکبر سے کام لیا۔ اور تکبر، یہ جو تکبر ہے ہمارے یہاں مانا جاتا ہے تکبر گھمنڈ کو مانا جاتا ہے، لیکن تکبر گھمنڈ ہے، لیکن اس کی اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ تکبر کہتے ہیں کہ حق بات کو چھپانا۔ جو بندہ حق بات کو چھپاتا ہے دراصل اپنے مقابلے میں حق کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے، گھٹیا سمجھتا ہے۔ حق بات کو چھپانا یہ تکبر کی پہلی نشانی ہے، اور تکبر کی دوسری نشانی یہ ہے کہ سامنے والے کو اپنے سے کمترین سمجھنا، لوگوں کو اپنے سے گھٹیا اور ذلیل سمجھنا۔ یہ تکبر کی دو پہچان ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے کھلا ہوا معجزہ پیش کر دیا تو اس نے تکبر کیا، اور تکبر کرتے ہوئے کہا اور تکبر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ مجرم کون تھے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ فوراً انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جادو ہے، جیسا کہ اللہ یہاں پر فرماتے ہیں فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارا حق فرعون اور ان کے درباریوں کے پاس پہنچا تو اس نے فوراً کہا یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا کہتے تو ان کو اپنے بڑے بڑے منصب سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا تھا۔ جو ان کی رعایا اتنی بڑی ہے، جو ہمیشہ ان کے سامنے جھکی ہوئی ہے، وہ رعایا حق بات جان جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کر لے گی، فرعون کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرے گی۔ تو انہوں نے ان لوگوں نے اپنے رعایا کو دھوکے میں رکھنے کے لیے، ان سے بات کو چھپانے کے لیے کہا کہ یہ موسیٰ جادوگر ہے اور اس نے جو کچھ دکھلایا ہے یہ جادو ہے، جیسے شعبدہ بازی ہے، جیسا کہ جادوگر لوگ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی رعایا کو فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ جادو ہے اور موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا جب تمہارے پاس حق آیا ہے تو تم اس کو جادو کہتے ہو؟ حق تمہارے پاس آیا تو تم اس کو جادو کہہ رہے ہو؟ کیا جادو ایسا ہوتا ہے؟ جادوگر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے تمہارے دربار میں آیا ہوں، اور جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تم کو پہنچایا ہوں، حق بات سے آگاہ تم کو کرایا ہوں، کیا جادوگر ایسا ہی کرتے ہیں؟ جادوگر تو پہلے آئیں گے تو پہلے تم تک پہنچنے کا وسیلہ اور واسطہ ڈھونڈیں گے، تمہارے دربار میں پہنچنے سے پہلے اجازت طلب کریں گے، جب تمہارے دربار میں آئیں گے تو تمہارے سامنے ذلت اور عجز و انکسار کے ساتھ سر کو جھکائیں گے، تمہارا آداب بجا لائیں گے، اپنا کرتب پیش کرنے کی تم سے اجازت طلب کریں گے، اور جب اپنا کرتب اور دھندے کو کمپلیٹ کریں گے تو تمہارے سامنے پھر جھکیں گے اور کہیں گے کہ مال دیجئے، انعام دیجئے۔ تم چاہو گے تو اس کو انعام دو گے، چاہو گے تو اس کو دھکے مار کر کے نکال دو گے، چاہو گے تو اس کو اجازت ہی نہیں دو گے۔ کیا میں نے ویسا کیا ہے؟ اس سے پہلے اسی سورت کے سورہ یونس کی آیت نمبر 2 کی تفسیر میں نے بتلایا تھا کہ جادو اور معجزہ اور نبی میں بہت نمایاں فرق ہے۔ جادو جو ہوتا ہے یہ ایک فن ہے جس کو سیکھنے کے لیے استاذ کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ معجزہ کوئی فن نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ اپنے جس بندے کو چاہے معجزہ دیتا ہے۔ جادو جو ہوتا ہے اس کو عموماً اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس سے مال کمایا جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور جادوگر آئے تو جادو دکھانے سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کے جھک کے بول رہے ہیں کیا کچھ ملے گا اس کے بدلے میں؟ ایک سورہ اعراف میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ ضرور ملے گا۔ تو یہ جو جادو ہوتا ہے اس کے کرنے کا اصل سبب ہوتا ہے پیسہ کمانا، جبکہ نبی جو ہوتے ہیں بے لاگ، بے غرض، بے لوس لوگوں کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو حق بات بتانے والے ہوتے ہیں،
اور یہ واضح طور پر سارے نبی کہتے ہیں کہ میرا جو اجر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے، میں تم سے اجر نہیں مانگتا ہوں۔ جادو جو ہوتا ہے یہ عموماً لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ نبی کی نبوت اور اس کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہوتا ہے۔ جادو جو ہوتا ہے، جادوگر، اس کے کردار اتنے مکروہ ہوتے ہیں، اتنا پسندیدہ ہوتے ہیں کہ لوگ جادوگر کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، جبکہ نبی جو ہوتے ہیں ان کا کردار اتنا بلند ہوتا ہے کہ ان کے کردار کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، اور ان کا پورا کردار، ان کی سابقہ زندگی، پچھلی تمام زندگی لوگوں کے سامنے ایک معیار ہوتی ہے۔ اسی بات کو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا، جب حق تمہارے پاس آیا ہے تو کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، کیا جادو ایسا ہی ہوتا ہے؟ جادوگر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس بات کے جواب میں اس کی قوم نے کہا اجئتنا، موسیٰ علیہ السلام کے اس بات کے جواب میں فرعون اور فرعون کے جو سرداران تھے انہوں نے کہا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکم بمؤمنین، ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم ہمارے پاس ایسی چیز لے کر کے آؤ ہو جس کے ذریعے سے تم ہم کو اس عقیدے اور اس منہج سے اور اس چیز سے پھر دینا چاہتے ہو جس کے اوپر ہمارے باپ دادا تھے، یعنی ہمارے باپ دادا بت پرست تھے، شرک کرنے والے تھے، ہم اسی طریقے پر ہیں، تم یہ لے کر کے آؤ تاکہ ہم کو ہمارے باپ دادا کے مذہب سے ہٹا دو۔ پھر ان لوگوں نے کہا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم ملک کے اندر بڑے بن جاؤ، پورا ملک تمہارے انڈر میں آ جائے، وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ یہ فرعونیوں کے اس جواب سے یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ معلوم ہو جاتی ہے کہ فرعونیوں نے سمجھ لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ جادوگر جو ہوتا ہے، جادوگر کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، جادوگر ہر زمانے میں ذلیل رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جادوگر کو کہیں پر بھی حکومت نہیں ملتی ہے، حکومت کس کو ملتی ہے؟ جس کو اللہ نے علم دیا ہے، عقل دیا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، جو اس لائق ہوتا ہے کہ وہ حکومت کرے، وہی حاکم بن سکتا ہے۔ لیکن جادوگر کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی۔ تو فرعون اور اس کے سردار سمجھ گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اگر ان کی بات مان لی جائے تو ہم لوگوں کو اپنا منصب چھوڑنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالادستی پورے مصر پر قائم ہو جائے گی، اور اس کی رہنمائی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں چلی جائے گی، ہم لوگ پیچھے چلے آئیں گے۔ لہذا ان لوگوں نے بالکل وہی جواب دیا جو ہر دور میں دلیل سے عاجز لوگ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ یا اے نبی تم ہمارے پاس وہ چیز لے کر کے آئے ہو جس کی وجہ سے ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ ہم ایسا بالکل نہیں کر سکتے، ہم تم کو آگے نہیں بڑھا سکتے، وما نحن لکم بمؤمنین، ہم تم پر ایمان نہیں لا سکتے۔ محترم سامعین کرام، واقعہ ابھی اور بھی آگے ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بہت سارے جو ہے ڈیبیٹ ہیں اور جو باتیں ہیں اور جو نصیحت کی باتیں ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں وہ باتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔